حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العلم خیر من فضل العبادہ. طبرانی المعجم الاوسط کی حدیث پاک فرماتے ہیں فضل العلم خیر من فضل العبادہ. اے طالبان علوم نبویہ، اگر پڑھنے میں یاد کرنے میں کوتاہی کی جا رہی ہے یا سستی کی جا رہی ہے تو ایسی صورت میں وہ جان لے کہ یہ جو نفلی نمازیں ہیں، نبی کریم بیان فرماتے ہیں کہ نفلی نماز اور نفلی عبادتوں سے بہتر علم شریعت کا حاصل کرنا ہے. یہ میں نہیں بول رہا، صحیح سند کے ساتھ روایت مروی ہے. حضرت حذیفہ بن یمان بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طبرانی المعجم الاوسط کے اندر حدیث پاک موجود ہے فضل العلم خیر من فضل العبادہ. اگر وہ قیام اللیل ترک کر دے رہا، سنت چھوڑ دے رہا تاکہ وہ قرآن و سنت کا درس حاصل کرے، قرآن و سنت پڑھے، قرآن و سنت کا مطالعہ کرے، تو اس کے لیے یہ علم کا حاصل کرنا بہتر ہے. علم کا حاصل کرنا بہتر ہے. اور ہر حال میں کمال توجہ کے ساتھ ہمیں علم حاصل کرنا ہے کہ علم کی راہ میں کسی بھی طرح سے کوئی کوتاہی نہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ تعالی رحمت واسعہ، بڑے عظیم محدث، بڑے عظیم فقیہ، بڑے عظیم محدث، بڑے عظیم فقیہ، اس خیر کی طلب پر انہوں نے عزم مصمم کر لیا تھا، پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں مرتے دم تک میرے جسم سے قبض عنصر سے روح پرواز ہونے تک میں علم شریعت حاصل کرتا رہوں گا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. مگر اس میں دلچسپ ایک واقعہ بیان کروں. بڑے عظیم محدث فقیہ حضرت ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ، طالب علموں کو چاہیے کہ ان کو عشق کتابوں سے ہو جائے، علماء کو چاہیے کہ ان کو محبت کتابوں کے صفحات سے ہو جائے. کتابوں کے صفحات در صفحات وہ کھنگال دے وے تاکہ اس کی روح علم شریعت سے پیاسی نہ ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. ابو زرع رازی ایک بڑے محدث ہیں. ان کے شاگرد رشید ابو جعفر التستری کہتے ہیں کہ ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ ان کی وفات قریب تھی، وہ بستر مرگ پر تھے، یعنی جاکنی کے عالم میں حالت نظام میں تھے کہ ان کی عیادت کے لیے ہم لوگ گئے، ان کی عیادت کے لیے گئے، مزاج پرسی کے لیے گئے، دیکھنے کے لیے گئے، تو دیکھا کہ وہاں اہل علم کا ایک بڑا گروہ بیٹھا ہوا ہے، اہل علم کی جماعت بیٹھی ہوئی. اب حضرت والا حالت نظام میں ہے، یعنی روح پرواز ہونے کے قریب میں ہے، قریب ہے کہ روح پرواز ہو جائے. کہتے ہیں کہ کہا یہ گیا کہ مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے، تو چونکہ شاگردان جو تھے ان کے ہچکچا گئے کہ ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین اتنے بڑے شیخ کو ہم کیسے کریں. بہرحال انہی میں سے صاحبان نے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے یہ حدیث پاک کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. فرمایا کہ جو بھی کوئی آدمی جس کا آخری کلمہ، آخری بات، آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہو تو وہ دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا. اتنا یہ حدیث پاک، اس کی سند جان بوجھ کر کے جو سلسلہ سند ہوتے ہیں اس سلسلہ سند کو جان بوجھ کر کے خلط ملط کر دیا، یعنی راوی کو ادھر سے ادھر بیان کر دیا. تو اتنا بیان کرنا تھا کہ ابو جعفر التستری کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو زرع الرازی رحمت اللہ علیہ کی کیفیت یہ تھی کہ اب قبض عنصری سے روح پرواز ہونے والی ہے، اور روح پرواز ہوتے ہوتے انہوں نے سنا کہ یہ جو سداسی، یہ جو اس کی 6 سندیں تھی، 6 سندیں 6 راویوں پر مشتمل
جو سلسلہ سند تھے اس سلسلہ سند میں انہوں نے گڑبڑی کی، تمام کے تمام اسناد کو، تمام کے تمام راویوں کو صحیح کر کے انہوں نے اس حالت میں بھی مرتے مرتے بھی یہ پڑھا اور پڑھتے ہوئے کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ۔ اتنا کہتے کہتے حضرت ابو جعفر الطستری کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح کیا، اور صحیح کرتے کرتے جب یہ کلمہ آخر میں آیا کہ لا الہ الا اللہ، اتنا کہتے کہتے امام عالی مقام حضرت محدث کا، وقت کے محدث کی روح پرواز ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ کہنا یہ چاہتا ہے طالبان علوم نبویہ کے لیے، علماء کے لیے یہ پیغام ہے کہ سن لو، آخری دم تک تمہیں علم حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ علم کسی پوتھی میں محیط نہیں ہے، بلکہ علم ایک اتھاہ سمندر ہے، جس سمندر میں جس قدر تم غوطہ زنی کرو گے اسی طریقے سے تمہیں جواہرات ملیں گے۔ عزیزان گرامی،